تو میرے عزیز بھائیو، سب سے پہلی بات تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ قتل کے معاملے میں اسلام کی رائے کیا ہے، اسلام ہماری رہنمائی کیا کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں مسلمان کو قتل کرنا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو شخص کسی ایماندار کو قتل کرتا ہے ناجائز۔ ناجائز کیا ہوتا ہے؟ ہر قتل ناجائز ہے، صرف 3 قسم کا نہیں۔ نمبر 1، اگر کوئی شخص قاتل ہے اور اسے قتل کے بدلے میں قتل کیا جاتا ہے اور عدالت اس کا فیصلہ کرتی ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے، اسے قتل کرنے والے پر کوئی جرم نہیں ہے۔ دوسرا، اسلام کے اندر شادی شدہ انسان بدکاری کرے تو عدالت وقت اس پہ یہ جرم ثابت کر دے اور حکومت وقت اس کے لیے اعلان کرے کہ ایک جماعت کنکر مار مار کے اسے مار دے تو ان پہ کوئی جرم نہیں ہے۔ اسی طرح ایک شخص مسلمان ہے، مفادات کے لیے مرتد ہو جاتا ہے، کفر میں چلا جاتا ہے، ایسے شخص کو قتل کرنا بھی حکومت کا کام ہے۔ انفرادی حیثیت میں اسلام نے کسی کو قتل کی اجازت نہیں دی کہ جو مرضی ہاتھ اٹھائے کسی کو مار دے۔ ہاں، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو شخص کسی مومن کو قتل کرتا ہے، کسی مسلمان کو مارتا ہے جان بوجھ کر اپنے مفاد کے لیے یا مفاد کو لینے کے لیے یا اپنے رستے سے ہٹانے کے لیے یا اپنی انا کی تسکین کے لیے، کچھ بھی ہو، کہا جو قتل کرتا ہے مومن کو متعمدن، جان بوجھ کر، 5 عذاب ہوں گے اس پہ۔ نمبر 1، وَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ، اس کا بدلہ جہنم ہے۔ نمبر 2، خالدن فیہا، اس جہنم میں ہمیشہ رہے گا وہ قاتل۔ نمبر 3، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اس پہ ہمیشہ اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ نمبر 4، وَلَعَنَهُ، اور ہمیشہ اللہ کی لعنتیں برسیں گی۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اللہ نے اس کے لیے بہت عظیم عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب مقتول تو چند لمحے تڑپا اور وہ دنیا سے چلا گیا، آگے اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اور یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں ہی جہنمی ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوگا کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لڑے اس نیت سے تھے، وہ چاہتا تھا میں اسے مار دوں اور وہ چاہتا تھا میں اسے مار دوں، لیکن جس کا بس چلا اس نے اسے قتل کر دیا، تو کہا اللہ دونوں کو جہنم میں پھینک دے۔